ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عزیز طلبہ اور ہمارے اس مدرسے میں زندگی گزارنے والے پیارے بچوں، ہم نے قرآن پاک کی بہت ساری آیات جس میں علم اور علماء اور تفقہ فی الدین کے فضائل مناقب بیان کیے گئے ہیں. ہم نے ان آیات کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف میں نے ایک آیت جو تقریباً ہم میں سے سب بچوں کو یاد ہوگی اور تقریباً عام طور پر لوگ اسی آیت کو علم کی فضیلت میں پیش کرتے ہوں گے. شاید آپ لوگوں کی بھی یہی عادات میں شامل ہوگی کہ جہاں علم کی فضیلت کی بات آتی ہے قرآن پاک کسی ایک آیت کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جس شخص کے اندر دو چیزیں پائی جائیں، ایک تو ایمان اور دوسرے ایمان کے ساتھ علم، اللہ نے وعدہ کیا اور اپنا ایک سنت اللہ بیان کیا کہ جس انسان کو ہم نے ایمان کے ساتھ علم دیا تو اس کے درجات بلند کرتے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں یہاں درجہ نہیں بلکہ کیا ہے، درجات. اب کتنے درجات بلند کرتے ہیں اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. کبھی یہ نہیں کہہ سکتے علم والوں کا درجہ بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات بلند کرتے ہیں، جمع کسے گا، بہت سارے درجات بلند کرتے ہیں. نہ صرف ایمان والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اور نہ تو علم والوں کے. اللہ نے وعدہ میں جس کے اندر دونوں چیزیں پائی جائیں، علم اور ایمان. ایمان الحمدللہ ان میں اکثر ہمارے پیارے بچے اور طلبہ جو ہیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اللہ رب العالمین نے ان کو نسلاً اور نسباً عطا کیا ہے. باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، دادی دادیال ننیال سب ایمان والے ہیں. ایمان تو وراثت میں ملا ہوا ہے لیکن علم وراثت میں نہیں ملتا. بہت ہی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ علم وراثت میں دے دے، جیسے کہ اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ نے بنایا. ورنہ علم ایمان تو وراثت میں مل جاتا ہے لیکن علم کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اس کے حاصل کرنے میں جد و جہد، محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اللہ ان کے درجات کو بہت ہی زیادہ بلند کر دیتا ہے. اور درجات کو کیسے بلند کر دیتا ہے، ایک دو مثالیں دیتے ہیں. آج ممکن ہے کہ اس میں ہمارے کچھ طلبہ ایسے ہوں جو بلوغ المرام حدیث کی سب سے پہلی کتاب پڑھ چکے ہوں گے، مشکات تک بھی پہنچے ہوں گے، اور کچھ ابھی راستے میں ہیں. ایک مشہور صحابی راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اور
بلوغ المرام کے کتاب الطہارتی سے ان کی روایات شروع ہو جاتی. عبداللہ بن عباس مکثرین روایات میں شمار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے درجات اتنا کیوں بلند کیا؟ وہ تحصیل علم کی برکت تھی. اختصاراً جیسے کہ آپ لوگوں کا زمانہ تو ہے موبائل سے کھیلنے کا یا پلاسٹک کے کھلونے ہوں، لیکن اپنے دادا پر دادا سے پوچھو گے تو نہ پلاسٹک کے کھلونے تھے نہ موبائل تھا. سارا کھلونا لکڑی کا اور مٹی کا ہوتا تھا. مٹی ہی کو سے گھر بنایا جاتا، مٹی ہی سے کھیلا جاتا، سارا کام مٹی سے ہوتا تھا. زیادہ گلی ڈنڈا کہیں کھیل لیتے تھے، لکڑی ہوتی تھی بس. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ لوگوں کی عمر کو پہنچے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے ہی مٹی میں کھیل کود لہو لیف کرنے والے تھے. کوئی مدرسہ نہیں تھا. آج کے طرح مدرسے میں آپ ایڈمیشن لے لیتے، داخل ہو جاتے. جو مدرسہ تھا وہ تو صرف لاوارثوں کا تھا، صحابہ صفہ جن کا کوئی نہ رہتا تھا. یہ ان کا شمار عمر کے لحاظ سے صغار صحابہ میں سے، یعنی جو بچپنے ہی تک اللہ کے رسول کو دیکھے تھے، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، ان کو صغار صحابہ کہا جاتا ہے. اور بڑی جماعت ہے صغار صحابہ کی. حضرت عبداللہ ابن عباس صغار صحابہ میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے ابھی علم سے ان کو نوازا نہیں تھا. بس دوستوں کے ساتھ ایسے مٹی میں کھیلنا جو اس دور کا دستور رہا وہ کھیلتے تھے. ایک دن ان کے اوپر اللہ نے کرم کیا اور اللہ رب العالمین نے ذہن میں ایک بڑی اچھی سوچ پیدا کی. حساب کر لگانے لگے کہ ابھی اس وقت صحابہ کتنے موجود ہیں. فلاں صحابی مر گئے، میرا باپ مر گیا، ابو بکر مر گئے، عمر فاروق مر گئے، فلاں انتقال کر گئے. ان کو دل دماغ میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے علم حاصل کیا تھا وہ ایک ایک کر کے جن کو صحابہ کہا جاتا وہ سب ختم ہوتے جا رہے ہیں. دل میں بات آئی اگر ہم بچوں نے اور نوجوانوں نے یہ جو ابھی زندہ ہیں اصحاب رسول ان سے علم حاصل نہ کیا، ہم نے ان سے علم حاصل نہ کیا تو یہ لوگ چلے جائیں گے تو اللہ کے رسول کا لایا ہوا علم بھی ان صحابہ کے ساتھ قبر میں چلا جائے گا. اس لیے انہوں نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا کل سے ہم لوگ کھیل کود بند کریں گے، اب سارا وقت ہم علم حاصل کرنے میں لگائیں گے. اللہ تعالیٰ یہی فکر ہمارے اندر پہلے اور آپ لوگوں میں بھی پیدا کر دے. یہی اصل میں علم کے حاصل کرنے کے جو اسباب بیان کیے گئے وہ اس میں ہے حرصن، علم کا انسان حریص بن جائے، علم حاصل کرنے کا حریص اور لالچی بن جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کل سے کھیلنا بند. جہاں جہاں بھی اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں ان کے پاس جا کر کے ان سے پوچھیں گے کیا کیا حدیثیں آپ کو یاد ہیں. ان حدیثوں کو ہم لوگ یاد کریں گے، نوٹ کریں گے تاکہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا باقی رہ جائے. بڑے جوش و خروش کے ساتھ سارے ساتھیوں نے کہا کہ بالکل کل سے شروع کریں گے. صبح ہوئی، اپنے ساتھیوں کے لے کے نکلے. یہ کچھ 2-4 صحابہ کے پاس گئے، 2-3 دن محنت کیا. سارے ساتھیوں نے ہمت ہار دیا. اس سب کے بس کی بات نہیں ہوتی، اکثر نے ہمت ہار دی، لیکن یہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے تھے. کہتے ہیں گرمی کا موسم رہتا تھا، لو اور گرم ہوائیں بہتی تھی، اور ریگستان میں جب لو ہوا چلتی ہے تو ریت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. کہتے ہیں گرمی کے موسم میں اسی لو کے میں پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک صحابی ہیں، ان کے ہاں ہم جاتے. پتہ چلا کہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ سو گئے ہیں. اب اٹھانا مناسب نہیں رہتا تھا، کہتے ہیں اسی دہلیز پر بیٹھ کے ہم دھوپ میں گرمی میں انتظار کرتے تھے کہ جب اللہ کے رسول کے صحابی نکلیں گے تو ان سے پوچھ لوں گا ان سے حدیثیں پوچھ لوں گا. کہتے ہیں انتظار کرتے کرتے کبھی نیند آ جاتی تو اسی دہلیز پر اپنا سر رکھ کر کے ہم سو جاتے تھے.
کسی درخت کے سائے تلے نہیں جاتے تھے، واپس نہیں لوٹتے تھے۔ کہتے ہیں سو جاتا، گرم ہوا، لو طوفان چلتا رہتا، پورا بدن جو ہے رمل سے، ریت سے، بالو سے بھر جاتا، لیکن جب وہ صحابی اٹھتے اور دروازہ کھول کر کے باہر جانے چاہتے تو ان کی نگاہ پڑتی ہمارے اوپر کہ اللہ کے رسول کا چچا داد بھائی یہاں لیٹا ہے۔ عبداللہ، صحابی کی چیخ نکل جاتی، عبداللہ تم یہاں کیسے آئے؟ ہم آئے سے حدیث حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، لوگ پتہ چلا سو گئے ہیں، تو میں اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ آپ نکلیں گے، لیکن نیند آنے لگی تھی، دہلیز پہ سو گیا تاکہ کہیں یہ میری کوشش ضائع نہ جائے، دروازہ آپ کھولیں گے تو میں سوجا بھی رہوں گا تو آپ کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے گی۔ بہرحال کہتے بیٹے تم کیوں آئے؟ وہاں بلا لیتے۔ عبداللہ بن عباس معذرت کرتے اور کہتے بس اللہ کے رسول کی جو احادیث آپ کو یاد بتا دیں، مجھے ڈر ہے کہ فلاں فلاں کی طرح دنیا سے لوگ جو چلے گئے صحابہ آپ بھی چلے جائیں گے تو کہیں اللہ کے رسول کا لایا ہوا علم بھی انہی کے آپ کے ساتھ چلا جائے، اس لیے وہ احادیث اور وہ تعلیمات ہم کو سنا دیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس طرح سے ہم نے علم کا حاصل جمع کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، اس علم کے لیے وراثت میں نہیں ملتا، اس لیے کیا کرنی پڑتی ہے؟ کوشش، اور کوشش سے پہلے انسان کے اندر حرص اور طمع ہو۔ مشہور صحابی جن کی سب سے پہلی حدیث بلوغ المرام کے اندر پڑھا پہلے ہی صفحے پر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سب سے زیادہ حدیث یاد رکھنے والے اور حدیث کی دعوت دینے والے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے مواقع ایسے آتے خصوصاً اللہ رسول کے زمانے میں حدیث سنتے، حدیث یاد کرتے، اور رات کو حدیث کا درس بہت دیر تک مسجد میں بیٹھ کر کے دوسروں کو پڑھاتے تھے، یاد کراتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رسول نے ان کو وصیت کی، ابو ہریرہ تم اس وقت تک نہیں سونا جب تک کہ وتر کی نماز نہیں پڑھ لینا۔ اہل علم کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہی کو اللہ کے رسول کیوں تاکید کرتے؟ خبردار، ابو ہریرہ اس وقت تک رات کو نہیں سونا جب تک کہ وتر کی نماز نہیں پڑھنا۔ وَأَمَرَنَا أَلَّا نَنَامَ إِلَّا عَلَىٰ وِتْرٍ، بڑی وصیت کی تھی ہمارے خلیل نے۔ اہل علم کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ایسا ہو جاتی، لوگ واپس چلے جاتے، ابو ہریرہ اپنے شاگردوں کو لے کے بیٹھے رہتے، اللہ کے رسول کی حدیثیں یاد کراتے۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ جو شخص رات کو اتنی دیر تک جگتا ہے وہ تہجد کی نماز کہاں پڑھے گا، وتر کی نماز کے لیے کیسے اٹھے گا؟ اسی لیے اللہ رسول نے تاکید کی تھی کہ تمہیں سونے میں دیری ہو جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وتر کی نماز پڑھ لینا، اس کے بعد سونا۔ کتنی حرص تھی، کتنا شوق کا جذبہ تھا۔ بڑے واقعات ان کے ہیں، صرف ایک واقعہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہی حرص ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ہاں قدر تصبل، میں نے کہا یہاں نہیں پڑھائی جاتی، اظہار اللہ نہیں پڑھائی جاتی کیا؟ ہاں، بقدر القدر تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی۔ دوستو، جب تک انسان رات کو اپنی نیند کو قربان نہیں کرے گا، جب تک محنت نہیں کرے گا، کبھی اس کو علم حاصل نہیں ہوتا۔ آج میں کہتا ہوں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی آسانی ہے اللہ، ہمارے سلف میں سے ایک مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، شیخ الحدیث کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے، جنہوں نے مشکات کی شرح اردو میں لکھی، اسلامی خطبات بڑی مشہور کتاب ہے، اسلامی تعلیمات بڑی مشہور کتابیں ہیں۔ وہ بتانے لگے اللہ اکبر، کہتے ہیں جب میں بستی سے دیوبند پڑھنے کے لیے گیا تو دیوبند میں عشاء کے 1 گھنٹے کے بعد لائٹ گل کر دی جاتی تھی، چراغ بجھا دیا جاتا تھا، لیکن مجھے سبق یاد کرنا رہتا تھا، مجھے مطالعہ کرنا رہتا تھا، اور مدرسے کی لائٹ بجھا دی جاتی تھی۔ کہتے پھر میں کیا کرتا، اپنی کتاب لے کر کے دیوبند کے گلی میں جاتا تھا، تو ایک بنیا تھا
بنیا کی دکان بند ہو جاتی لیکن چراغ جلا کے رکھتا تھا. تو دیکھتے ہوں گے دو پلائی ہوتی ہے تو کتنا بھی جوڑیں گے تو بیچ میں تھوڑی سے شقاق اور شغاف رہ جاتا ہے تھوڑا سے. شیخ الحدیث کہتے تھے کہ میں اپنا سبق یاد کرنے کے لیے زمین پر دروازے کے سامنے چبوترا تھا بیٹھ جاتا تھا اور اس بنیے کے دروازے میں جو شغاف تھا اس سے جو لائٹ تھوڑی سی آتی تھی اسی میں اپنا دور کرتا تھا اور تہجد کے وقت ہم اپنی سبق یاد کرتے تھے, کتابوں کو مطالعہ کرتے تھے. کہتے ہمارے اسلاف نے آج تو میں کہتا ہوں آج اگر ہمارے اور آپ کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق نہ پیدا ہو اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال نہ کر لے اتنی نعمتیں دی تھی. خطیب بغدادی اپنے تاریخ کے اندر نقل کرتے ہیں, ہم نے جامعہ سلفیہ میں بتایا طلبہ کو, ایک صاحب کہتے ہیں کہ محدثین کہتے تھے کہ ہم نے دن میں تو اساتذہ کے پاس جا کر کے حدیثیں نوٹ کر لیتے تھے لیکن اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے اور اس کو ترتیب دینے کے لیے میرے پاس چراغ جلانے کا پیسہ نہیں رہتا تھا. کہتے ہیں پھر میں کیا کرتا, اس زمانے میں کسی راجا نے ہمارے علاقے میں اپنے دروازے پر ایک لکڑی کا کھمبا لگا کر کے اوپر تھوڑا سا ایک چراغ جلاتا تھا. کہتے اس چراغ کی روشنی صرف کہاں آتی تھی, اس کا سایہ نیچے آتا, روشنی نہیں. تو میں کیا کرتا, کہتے اینٹ وغیرہ اکٹھا کر کے خوب اونچا کر لیتا اور کتاب اس پر رکھ کر کہتے ہیں ملا عشاء کے بعد سے اذان فجر تک میں اس روشنی میں کھڑے کھڑے حدیث کو لکھا کرتا تھا. آج ہمارے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں دوستو. بہرحال بتا رہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ حرص تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ, کہنے ایک دن اللہ رسول نے فرمایا اے دوسی, یعنی قبیلے دوس کے رہنے والے تھے, ابو ہریرہ تمہیں بھی کوئی ضرورت ہوگی بتاؤ. سارے لوگ آتے ہیں مانگتے ہیں, کسی کو مکان کی ضرورت, کسی کو گھر کی ضرورت, بیت المال سے لے جاتا ہے, لیکن اللہ کے بندہ تو کبھی بھی ہم سے کچھ نہیں مانگتا, سل تجھے مانگ تجھے بھی دیا جائے گا. تو راوی کہتے ہیں ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ بس مجھے ایک چیز آپ دے دیں. کیا؟ اللہ اکبر. اساتذہ سے تعلق جوڑنے, استاد سے استفادہ کرنے کے لیے دعا دیں. یا رسول اللہ لا اسألک شیئا الا ان تعلمنی مما علمک اللہ. یا رسول اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, بس ایک چیز دے دے, اللہ جو آپ کو علم دیتا جائے آپ مجھے سکھاتے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر یہی حرص جمع ہو جائے. عزیز طلبہ, ہمارے اندر حرص ہوتی, جس چیز کی حرص دل میں پیدا ہو جاتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان بڑی کوششیں کرتا ہے. ایک تو حرص ہمارے اندر آنی چاہیے. کیوں؟ میں نے شروع میں کہا ایمان تو وراثت میں ملا ہے لیکن علم وراثت میں نہیں ملتا. علم کو حاصل کرنا پڑتا. حاصل کرنے کے لیے ذوق اور شوق کے ساتھ سب سے زیادہ حرص کی ضرورت ہے. نمبر 2, اس علم کو حاصل کرنے کے لیے حرص کے ساتھ ساتھ دوستو اپنے استاد سے, اساتذہ سے, چاہے آپ کا استاد ہو یا مدرسے میں کسی بھی مادے کا استاد ہو, استاد سے زیادہ جڑے رہنے, اس کی خدمت, اس کا ادب اور اس سے دعائیں لینے کی کوشش کرنا. اور آج اساتذہ کا جو حشر ہوتا ہے وہ معلوم ہے آپ کو. اساتذہ کا بھی کام ہوتا ہے کہ اپنا سب سے بڑا سرمایہ کس کو سمجھیں, یہ اپنے شاگردوں کو. جیسے کہ عبداللہ بن مسعود جب درس دیتے اور اٹھ کے کھڑے ہوتے تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ناقل ہیں, کہتے ہیں بڑے حوصلہ افزائی کے طور پر کہتے میرے شاگردوں تم ہی ہماری کھیتی ہو, تم ہی ہماری زراعت ہو اور تم ہی ہمارے پودے ہو جو آج لگا رہے ہیں. آئندہ بڑھاپے میں ہم دیکھیں کہ ہمارے شاگرد یہ پھل ہم کو عطا کر رہے ہیں, یعنی آگے چل کے جو ہم سے علم حاصل کرو گے علم دوسروں کو پہنچاؤ گے. تو عزیز طلبہ, حرص کے ساتھ ساتھ استاد سے جڑے رہنا, استاد کی دعاؤں کا مستحق بننے کی کوشش کرنا. ایک بڑی عالی شان مثال
دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا اللہ تعالی ہمارے اندر جذبہ عطا کر دے۔ یہی عبداللہ ابن عباس جن کا قصہ بتایا، بس شاید کہ اسی عمر کے بچے رہے ہوں گے، بس مشکل قصے ہوتے ہیں، کوئی ابھی بہت سوجھ بوجھ والے نہیں تھے، ابھی علم حاصل کرنا بھی نہیں شروع کیا تھا، لیکن عربی شاعر کہتا ہے ہر کی خدمت کر تو وہ مخدوم شد، ہر کی خدرا دی تو وہ محروم شد۔ جو اپنے اساتذہ کا ادب کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، ان سے استفادہ کرتا ہے، آگے چل کر کے اس کو بھی جتنا اپنے استاد کے ساتھ کیا اس سے کہیں زیادہ اس کے شاگرد اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہر کی خدرا دی تو وہ محروم شد، اور جس کے اندر میں پناہ آتا ہے اس اساتذہ کی خدمت کرنا، ان سے استفادہ کرنا، ان کے سے جڑ کے رہنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ ہر کی خدرا دی دو محروم شد، وہ بھی جب تک زندہ رہتا ہے شاگردوں کے ادب اور خدمت اور محبت سے محروم ہی رہتا ہے۔ وہ جیسے آپ اساتذہ کے ساتھ کریں گے اپنے سامنے والوں کے ساتھ، وہی آپ بڑے ہو جائے اس منزل پر آئیں گے تو آپ کے ساتھ بھی اللہ وہی کروائے گا لوگوں سے۔ ایک دن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا جو عبداللہ کے والد تھے، ان کے دل و دماغ میں بات آئی کہ صحیح بخاری کی روایت امام بخاری کتاب العلم میں بھی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بات آئی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیا کر لیتے، سفر میں کیا کر لیتے ہیں، اور ادھر ادھر جو آپ رہتے ہیں کیا کر لیتے، ہم لوگوں کو سب پتہ چل جاتا ہے، لیکن بند کمرے میں گھر میں جاتے تو کیا کیا نیک اعمال کرتے وہ پتہ نہیں چل پاتا، اور پوچھنا بھی مناسب ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی رکعت پڑھتے ہیں، کتنی عبادت کرتے بتائیں، پوچھنا بھی نہیں مناسب تھا، حالانکہ بھتیجے تھے۔ کہتے یہ فکر پیدا ہوئی عباس بن عبد المطلب کے دلوں میں کہ نبی علیہ السلام کے باہر کے اعمال جتنے ہم لوگ سب کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، اتباع کر لیتے ہیں، اس اعمال کو اپنا لیتے ہیں، لیکن اندر گھر میں آپ رات کو اندر گھر میں جانے کے بعد کیا کرتے وہ پتہ نہیں چلتا، کاش کہ وہ اعمال بھی پتہ چل جاتا تو وہ بھی ہم عمل کرتے۔ تو عباس بن عبد المطلب کے دل و دماغ میں ایک بات اللہ نے ڈالی کہ عبداللہ کو بھیج دو رات گزارے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور عبداللہ رات میں دیکھے کہ اللہ کے رسول کیا کیا عبادات رات میں کرتے ہیں، اور صبح آ کر کے اپنے باپ کو بتا دیں گے۔ پتہ لگاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، پتہ چلا کہ آج نبی علیہ السلام ہماری خالہ میمونہ کے گھر میں باری وہاں سوئیں گے، عشاء کی نماز کے وقت آئے۔ عباس بن عبد المطلب بے باپ نے کہا، حضرت عباس نے، عبداللہ آج تم جانا اپنے خالہ کے گھر میں سونا، آج ہمارے گھر میں نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ جانا خالہ کے ہاں سوئیں کہ خالہ کے گھر میں سونا، لیکن سونا نہیں، ایک بچے کی فرما برداری، دعا کرو آج ایسے ہی اولاد سب کو نصیب ہو۔ آج اگر کوئی باپ کہتے نہیں ہم تو ہم کو موبائل سے چھٹے جب اپنا کام کریں، آپ جا کے دیکھیں، اللہ رسول نے پوچھ لے نہیں، باپ نے کہہ دیا بیٹے سونا نہیں، رات بھر جگنا اور دیکھنا اللہ کے رسول کیا کیا نیک اعمال کرنے، صبح ہم کو خبر دینا۔ اس چھوٹے سی عمر میں بیٹا اتنا باپ کا فرما بردار، کاش آج اولاد ایسے ہی ماں باپ کی فرما بردار بنے۔ حضرت عباس عشاء کی نماز پڑھے چلے گئے اور عبداللہ بیٹھے رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے عبداللہ گھر نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آج ہمیں خالہ جان کے ہاں سونا ہے۔ اب اللہ رسول کیسے کہتے خالہ جان کے رہیے، کیا نہیں، چلو خوشی کی بات ہے، لے کے گئے، ایک ہی بستر تھا، ایک ہی بستر، ایک ہی تکیہ، ایک ہی چادر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب سونے کا وقت آیا تو ایک خالہ نے بستر لگایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف لیٹ گئے، خالہ ادھر لیٹ گئی، اب میرے سونے کی باری آئی تو بیچ میں جگہ تھی اور نہ تکیے کا انتظام تھا، تو خالہ جانے کا بیٹے میں ادھر سر رکھے سوئی ہوں، تم ادھر سو جاؤ کہ کونا جو اس پر تو اپنا سر رکھ لے۔ کہتے اس طرح سے میں نے رات گزاری۔ کہتے لگے دیکھا اب میں شروع کر دیا کہ اللہ رسول کیا کیا عمل کرتے ہیں،
تو کہتے ہیں کہ بہت دیر تک اللہ رسول خالہ جان سے بات کرتے رہے، باتیں ہو رہی تھی، کافی ٹائم گزر گیا، رات کا ایک حصہ گزر گیا، اور والد نے ہمیں کہا سونا نہیں تو میں سو نہیں سکتا تھا، اللہ رسول کیا عمل کرتے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کہتے یہاں تک کہ اللہ رسول اٹھے اور کہا میمونہ قد نام الغلیم، یہ بچہ سو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سویا نہیں تھا۔ کیوں؟ والد نے کہا خبردار سونا نہیں۔ میمونہ قد نام الغلیم، بچہ سو چکا ہے اور میں سن رہا تھا۔ یہیں سے ایک مسئلہ یہ پتا چل گیا کہ مردے سنتے ہیں کہ اللہ رسول عالم الغیب ہے کہ عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھنا، کبھی کام آئے گا۔ وہیں بستر پہ لیتے ہیں، بچہ سویا نہیں، اللہ سبحانہ سو گیا، پتہ چلتا پل گیا عالم الغیب و شہادت صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو آج کا بابا محاصلہ میں رہ کے کہ مکے کی خبر نہیں رکھتا، جھوٹا ہے وہ۔ قد نام الغلیم، بچہ سو چکا ہے، سویا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آسمان پہ اپنی نگاہ ڈالی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بہت سارے سب کچھ۔ پھر استنجا کی، واپس لوٹے، پانی کا مشک لٹکا ہوا تھا، اللہ رسول نے بندھن ڈھیلا کیا، وضو کیا، خوب اچھی طرح سے میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، کیوں والد نے کہا ہے اللہ رسول کیا کیا کرتے ہیں دیکھنا، خوب غور سے دیکھ رہا تھا۔ الحمدللہ کہتے ہیں جب اللہ رسول نے نیت باندھ لی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، تب میں سمجھ گیا کہ اب بہرحال جلدی ختم ہونے والے آپ کا آخری عمل ہوگا۔ تو میں بھی دوڑا، پانی دیکھ لیا، وضو کے کہاں کر رہے ہیں، وضو کیا، اور میں بھی آ کر کے اللہ رسول کے ساتھ تہجد کی نماز میں شامل ہو گیا۔ لیکن غلطی یہ ہوئی، اگر امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی ہے تو اس کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، اور وہ کدھر کھڑے ہو گئے؟ بائیں جانب۔ کہتے ہیں اللہ رسول نے اپنا پیچھے سے دست مبارک سے میرا کان پکڑا اور کھینچ کر کے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ پتہ چل گیا یہ بھی ایک تعلیم تھی کہ اس قسم کی حرکت اگر نماز میں ہو رہی ہے تو اس کو اصلاح کر دینے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ نماز اتنی کمزور نہیں ہے جس کی ہر چیز سے نماز باطل ہو جائے، لا کے کھڑا کر دیا۔ لیکن مشکل کیا ہوئی، جب آپ بازو میں کھڑے کیے ہوئے تو پیچھے چلے جاتے، جب پیچھے سے پھر کھینچ کے لاتے پھر پیچھے چلے جاتے، بار بار آپ نے ان کو برابر کھڑا کرنا چاہا لیکن وہ پیچھے چلے جاتے۔ آخرکار اللہ نے تنگ آ کر کے چھوڑ دیا، جیسے کھڑے ہو ویسے ہی آپ نے پوری نماز پڑھائی، بات ختم ہو گئی۔ یہاں ایک چیز بتانا تھا، وہ یہی جملہ ہمارے عزیز طلبہ یاد رکھیں۔ اللہ رسول نے پوچھا ماں لکا یا عبداللہ، عبداللہ میں بار بار تجھ کو اپنے بازو میں کھڑا کر دوں پیچھے ہٹ جاتا تھا، کہ یا رسول اللہ میری یہ اوقات، میری حیثیت کیسے کہ میں آپ کے مقابل میں بازو میں کھڑا ہوں؟ یعنی کیا مطلب؟ آپ کا احترام، آپ کا ادب مانے ہو رہا تھا کہ آپ جیسے کھڑا کریں میں ویسے آپ کے بازو میں کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ادب اور احترام، یہ چیز یاد رکھیں۔ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے گئے حمام استنجا کرنے کے لیے، تو میں دوڑا آیا، لوٹے میں پانی بھرا۔ اس زمانے میں پائپ لائن وغیرہ نہیں تھی کہ ہاں حمام میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پانی رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے وضو کے لیے دیکھا تو پانی رکھا ہوا، استنجا کے لیے رکھا ہوا ہے۔ عام طور پر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رکھ دیتی تھی، آج حضرت میمونہ اپنے بستر ہی پر ہے اور پانی رکھا ہوا ہے۔ اللہ رسول نے پوچھا میمونہ کس نے رکھ دیا پانی؟ میرا ایک بھانجا ہے، اس نے آپ کی خدمت کی، اس نے آج پانی بھر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ادب کے ساتھ استاد کی خدمت، استاد سے الفت محبت، استاد کا ادب اور احترام، اور استاد کی حد تل امکان خدمت کرنا۔ یہیں سے عبداللہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باغ ہو گیا، فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ اے اللہ، اس پیارے بچے کو جس نے ایسا ادب کا مظاہرہ کیا اور اس قدر اس نے میری خدمت کا خیال رکھا،
اللہ اس کو 2 نعمتوں سے نواز دے. اللہ اس نے مال کی دعا کی، نہ اولاد کی، نہ صحت کی، نہ تردد، کچھ نہیں. اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین. اللہ ایک تو اس کو اپنی کتاب قرآن کا مفسر بنا دے اور اس کو دین کا علم عطا کر دے، تفقہ فی الدین نصیب کر دے. اللہ کے وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی. اور اسی لیے صرف ایک بات بتا کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں. یہاں اس واقعے کو نقل کرنا مقصد یہ تھا، علم کی حرص، استاد کا ادب اور استاد سے خدمت، محبت اور استاد سے جڑے رہنا. یہ علم کے حصول کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. دوستو آگے رہا دیکھو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متعدد جگہ واقعہ نقل کیا کہ لوگوں نے حضرت ابو عبداللہ بن عباس، جو اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے جو علم ملا تھا، ایک قصہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ عزیز طلبہ، ہم ایسے بنے کہ استاد خوش ہو کر کے ہم کو دعائیں دے. ایسا نہ کہ استاد دے کر کم وقت کہاں سے آ گیا سامنے. نہیں، واللہ میں تعجب کریں گے کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتے ہمارے اسلاف. آج عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، فلاں فلاں عالم بڑے بڑے المحدث، ان کی 10 منٹ کی تقریریں سنتے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھی، باتوں میں اتنا اثر تھا، اس قدر روتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھی، اور ہم گھنٹے میں تقریر کرتے کچھ اثر نہیں ہوتا. تو سامنے والے بڑا پیارا جواب دیا، وہ ان کے اندر اخلاص تھا، تقویٰ تھا، للہیت تھی. اور آج ہم لوگ گھنٹے بھر کی تقریر کرتے ہیں، وہ دل میں تقویٰ اخلاص نہیں، ہماری باتوں کو وہ اثر نہیں ہوتا. دوست عزیز طلبہ، یہ سوچو، جامع سلفیہ بنارس کی یہ عالی شان مسجد جو آپ دیکھتے ہیں، اس مسجد کے سنگ بنیاد پر پتہ نہیں آپ تھے اس زمانے میں کہ نہیں تھے، سنگ بنیاد جب اسے پہلے سنگ بنیاد کے موقع پر میں ابھی مدینہ یونیورسٹی نہیں گیا تھا، ساؤتھ انڈیا میں تھا. اللہ اکبر، جامعہ محمدیہ میں پڑھایا کچھ دن. اس کے بعد کسی خاص حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے جمعیت کے، صوبائی جمعیت، جس کی بنا پر ہمیں مدرسہ جامعہ محمدیہ چھوڑ کر کے منصورہ ادھر جانا پڑا جمعیت کے پلیٹ فارم پر. وہ بڑی داستان ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی، جو آج بھی مسجد الحمدللہ اہل حدیث مسجد سے باقی ہے، ورنہ غیروں نے قبضہ کر لیا تھا، وہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ. تو وہاں سے مجھے بلایا گیا، میں گیا. اس وقت ہمارے استاد مولانا عبدالسلام صاحب تھے، شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ ہمارے شیخ المشائخ، جو ہمیں الحمدللہ جتنی اجازات حدیثیاں ہیں ان میں تقریباً دو کی سند جو ہے شیخ المشائخ میں ہمارے یہ مولانا عبید اللہ رحمانی ہیں. علامہ عبید اللہ رحمانی کی مصاحبت، مجلس، استفسار ثابت ہیں، بتا دیں، ملاقات ہے، آتے جاتے رہے. لیکن اس وقت اجازہ کی کوئی اہمیت نہیں تو بڑا اجازہ لے لیے ہوتے تو میرے پاس سند عالی ہو جاتی، اس لیے سند سافل ہو گئی ہے. تو وہاں بیٹھے تھے. ذرا دیکھو، شیخ الحدیث کی عمر اس وقت کم سے کم 80 سال کی تھی. کتنی؟ نام سنا ہے مولانا عبید اللہ رحمانی کا؟ صاحب میراث 80 سال کی عمر تھی. مولانا عبد الوہاب عاربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصل میں ان کی عمر تقریباً 90 کراس تھی. مولانا عبد الوہاب عاربی استاد سے اور مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے. اگلی صف میں جو کمرے میں نماز ہو رہی تھی، بالکل مغرب کی طرف یہ آخری جو کلاس ہے درسگاہ کی، وہی اسی میں امام کھڑا ہوتا تھا، باقی کمرے کا دروازہ کھلا آخر تک. امام آگے تھا، میں ہمارے استاد مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم شیخ الحدیث مولانا عبد الوہاب عاربی، یہ اس طرح سے چاروں ایک آدھی صف ہم چاروں کی تھی. مولانا جیسے امام نے سلام پھیرا، مولانا عبد الوہاب عاربی رحمۃ اللہ علیہ کسی موقع ہوگا تو بتائیں گے. یہ ہمارے اسلاف ہیں جن کو یاد کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی علم کے کیسے دریا تھے ہمارے ہاں، اور آج کچھ ہماری کوتاہیوں سے علم کتنا ہمارا کم ہو گیا. مولانا عبد الوہاب عاربی 90 سال کے بوڑھے، وہ ایسے لیٹ گئے بیچارے، ٹانگ لمبی کی اور ایسے لیٹ گئے. لیکن تھے تو استاد،
اور 80 سال کے بوڑھے مولانا عبیداللہ شیخ الحدیث رحمانی رحمت اللہ علیہ تو دنیا کا سب سے بڑا محدث سمجھا جاتا تھا. وہ اٹھے اپنی جگہ سے جا کر کے فوراً آربی صاحب کا پیر دبانے لگے. آج تو شاید کہ کوئی تصور ہی نہیں. سوچا جا کر کے پیر دبانے لگے. عبدالوہاب آربی رحمت اللہ علیہ استاد تھے، گرچہ ہم 80 سال کے ہو گئے لیکن ہے تو استاد ہمارا. ہم نے سیکھا رحمانیہ کے اندر پڑھا اس سے. جا کے پیر دبانے لگے. مولانا عبدالسلام رحمت اللہ علیہ دوڑے، ہم گئے تو ہم لوگوں نے آربی صاحب کا پیر دبایا، بدن دبایا، خدمت کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے. پھر اٹھے اور چلے گئے. مولانا عبیداللہ رحمانی رحمت اللہ شیخ الحدیث ایسے بیٹھے تھے تو مولانا عبدالسلام ہم کو اشارہ کیے. ہم دونوں گئے، شاگرد استاد ان کے پیر کو دبانے لگے تو انہیں بڑے زور سے ڈانٹ دیا. شیخ الحدیث نے زور سے جھٹکی تھی لیکن ہم لوگ نہیں مانے. بہرحال ایک طرف سے ہم نے دبا رکھا، دوسری طرف سے مولانا عبدالسلام ہمارے استاد دبا رکھے. اب ہلکے پھلکے تو تھے، اٹھے کیسے، دبا رہے تھے. تو آخر میں شیخ الحدیث نے کہا چھوڑ دو، ہم کو تکلیف ہو رہی ہے. مولانا عبدالسلام نے کہا کیوں؟ کہا کہ کل لوگوں نے اتنا دبا دیا ہے کہ ابھی درد ختم نہیں ہوا. یہ بہانہ کیا. اب اس کے بعد ہم لوگ رک گئے. تو دوستو عزیز طلبہ یاد رکھنا بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہم استاد سے استفادہ اگر چاہتے ہیں تو اور دعائیں لینا چاہتے ہیں تو دعا کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ استاد کا دل خوش رہے. اور جب دل خوش رہے گا تو اگر دل سے دعا دے دے گا تو انشاءاللہ دعا استاد کی کبھی رائے گا نہیں جائے گی. ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. تو ادب اور احترام. اسی طرح سے ایک آخری چیز اور بتا دیں، علم میں کامیابی اگر چاہیں اور حرص ہونی چاہیے کامیابی کی کوشش، تو ایک بڑی آخری چیز ہے. وہ کیا؟ ہمیشہ جتنا گناہوں سے، برائیوں سے، فضول چیزوں سے بچ سکتے ہیں اتنا بچنے کی کوشش کریں. واقعی علم لدنی حاصل ہوتا، علم لدنی حاصل ہوتا ہے جب ہم نیک کام کریں گے ادب احترام کے ساتھ، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں، لہو لئی فضول چیزوں میں، خاص طور سے آج موبائل کی جو بیماری لگی ہوئی، ہو سکتا ہے اساتذہ بھی پریشان ہو جو نگرانی کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے اوپر سے چادر اور کمبل اوڑھ کر کے بھی. تو فضول چیزوں میں وقت ضائع کریں گے تو علم کبھی خیر و برکت کا نہیں ہوگا. ضرورت کس بات کی ہے؟ اپنے وقت کو ایک تعلیم خمسن قبل خمسن کے تحت وہ فراغ کا قبل شغلک، مشغول ہو جانے کے بعد جو اللہ نے فرصت کا ٹائم دیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے میں لگائیں گے، منکرات سے، برائیوں سے، گناہوں سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ علم میں بڑی برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے پھر اس کے بعد غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور یہ کیا بتایا؟ کذالک نجزی، کیا بتایا بولو بھائی؟ وکذالک نجزی المحسنین. اللہ اکبر. بیچارہ کنویں میں تھا، ڈالا ہوا، پتہ نہیں کتنے دن پڑا تھا، سمجھ گئے نا؟ غلامی کی زندگی گزار رہا ہے. غلام کو دیکھو کتنا ٹائم ملتا ہے، لیکن یوسف گناہوں سے بچتا تھا، نیک تھا. ہم نے اس کو علم دیا اور آگے اس کو پورے قصے کو اللہ نے بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي. کیا نتیجہ نکلا بیٹے؟ یہ کون سے کا ہے؟ ماضی ہے کہ مضارع کہ مستقبل؟ کیا چیز ہے؟ ہم کیا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ایسا ہی ہم بدلہ دیتے رہیں گے کہ ان کا محسنین، نیک کام کرنے والوں کو پتہ چل گیا. خیر برکت کا اگر علم چاہتے ہیں تو ہمیں ذرا اچھا بننے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اور الہدی الصالح والسمت الحسن جو نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، 25 حصوں میں سے،
اس کو بھی ہم اپنانے کی کوشش کریں. اپنے گفتار میں، کردار میں، چال چلن میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ عمل میں آئے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ میں خیر و برکت سے نوازے گا. میرے خیال سے ہم نے وقت زیادہ لیا، باتیں لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ اسے بار بار ہم سب کو ملنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر بھی یہی کہیں گے 3-4 باتیں جو میں نے بتایا ہے کوشش کریں اس کو اپنانے کی ضرور انشاءاللہ. اور پھر ابھی جو ارادہ کر لیں گے نا، ہم نے تجربہ کیا طالب علمی کے زمانے میں جو آپ تمنا کریں وہ جیسے بننا چاہے اللہ ایسے بنا دیتا ہے. واللہ تجربہ خود طے کر لو، پھر نوٹ کرو. پھر ہم تو مر جائیں گے لیکن یاد کرنا کہ ہاں ظفر نے بتایا تھا. جو چاہو گے، جو اچھی تمنا کر لو گے انشاءاللہ طالب علم جن کے لیے فرشتے پر بچھائیں ان کی اچھی خواہش کو اللہ کبھی رد نہیں کرے گا. لیکن تمنا اچھی ہو، محدث بننے کی، خطیب بننے کی، عالم بننے کی، مفسر بننے کی، بہترین معلم بننے کی، اور زیادہ سے زیادہ خیر و برکت کا علم حاصل کرنے کی. اگر ارادہ اچھا ہوگا، حدیث قدسی ہے بندہ میرے ساتھ جو اچھا گمان رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. معذرت